قرآن کے پیغام کو عام کیا جائے۔ آج ہمارا اللہ ماشاءاللہ جو ہماری مجموعی فکر ہے وہ قرآن مجید کی فکر کے ابلاغ کو چھوڑ چکی ہے۔ ہمارا انداز یہ ہے کہ قرآن جس مقصد کے لیے نازل ہوا تھا آج ہم اس کو ترک کر چکے ہیں۔ قرآن مجید ایک زندہ کتاب ہے، اتنا خوبصورت نصاب کسی قوم کے پاس نہیں ہے، نصاب حیات، نصاب زندگی، منشور حیات کسی قوم کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آج ہم دنیا کے اوپر رسوا ہو رہے ہیں۔ اتنی خوبصورت تھیوری ہونے کے باوجود ہم رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس تھیوری کے مطابق ہمارا پریکٹیکل نہیں، ہماری زندگی اس قرآن کی تعلیمات کے مطابق نہیں گزر رہی ہے۔ آج دنیا کے اوپر رسوائی، ذلت ہمارا مقدر بن گئی۔ اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی نا تو شکوہ رب سے کیا تو لہجہ بڑا تلخ ہو گیا۔ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ بڑا سخت لہجہ تھا، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اترتا ہے۔ لفظ وہی ہیں، صرف صیغہ بدلتا ہے۔ جب کہا نا کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، تو جواب آیا میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مستے مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خاک ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ آج کتاب ہم نے اس لیے رکھی ہے کہ بیٹی کو جب رخصت کریں گے تو قرآن کے سائے تلے سے گزار دیں، جب لڑائی ہو گئی تو قسم کے طور پہ قرآن کو سر پہ اٹھا لیں گے، نئی دکان بنائی ہے، مکان بنایا ہے، بچوں کو بلا کے قرآن پڑھا لیں گے، بوڑھے فوت ہو جائیں گے تو اس قرآن مجید کی تلاوت کروا کے ان کو اصالہ ثواب کریں گے۔ میں اس کا انکار نہیں کرتا قرآن کی برکتیں مرنے والے کی قبر میں اترتی ہیں، میں اس کا انکار بھی نہیں کرتا قرآن کے نور کے مقابلے میں کوئی نار نہیں ٹھہر سکتی، جن بھگانے کے لیے یہ اچھا نسخہ ہے۔ میں اس بات کا بھی انکار نہیں کرتا کہ مکان میں پڑھاؤ تو برکت ہوگی، لیکن میرا نقطہ نظر وہی ہے جو اقبال کی فکر ہے، بندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری، با آیات اشترا کار جزی نیز یاز یاسین او آساں بمیری۔ اقبال کہتا ہے تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے بندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی، قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، سورہ یاسین پڑھوں تو اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں، اس کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس قرآن سے بھی تو نے مرنا سیکھا، کاش اس قرآن سے جینا سیکھ لیا ہوتا۔ یہ کتاب زندہ ہے، یہ حیات آفری کتاب ہے، اس کا لفظ لفظ حیات دیتا ہے، زندگی کی خیرات بانٹتا ہے، لیکن اس کتاب سے بھی تو نے مرنے کی راہیں تلاش کی، اس سے تو نے جینے کا